بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام مسز رشنا صدیقی ہے اور میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹر کالج ساہیوال کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوں۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام آرام و سکون ہے۔ آرام و سکون ایک ڈرامہ ہے جس کے مصنف سید امتیاز علی تاج ہیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ کے سامنے سید امتیاز علی تاج کا تعارف پیش کیا جائے۔ سید امتیاز علی تاج 1900 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے اسٹیج پر پیش کیے۔ 1932 میں مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی لکھا۔ ان کے مزاحیہ اسکیچ چچا چھکن کے نام سے شائع ہوئے اور عوام میں بہت مقبولیت حاصل کی۔ رسالہ، تہذیب نسواں اور پھول کے مدیر رہے۔ ریڈیو پروگرام پاکستان ہمارا ہے شروع کیا اور ریڈیو کے لیے درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے۔ بہت سی فلمی کہانیاں بھی ان کی تحریر کردہ ہیں۔ وہ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکریٹری بھی رہے۔ اپریل 1970 میں ان کو نامعلوم شخص نے قتل کر دیا۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں۔ ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف ہے۔ وہ الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے سے کرتے ہیں اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ قاری کے ذہن پر گہرا اثر مرتب کرتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور رواں ہے۔ امتیاز علی تاج کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ محض کٹ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار اس کے مکالموں پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی ہے۔ ان کے ہاں جذبات نگاری کی ایسی حسین مثالیں ملتی ہیں جو اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دستیاب ہیں۔ ان کا ایک معروف ڈرامہ آرام و سکون اس کی واضح مثال ہے کہ ان کے مزاح میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آتا، بس انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوا کرتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں آرام و سکون کے مقاصد تدریس کی طرف۔ نمبر 1، طلبہ کو سنجیدہ تحریر اور مزاحیہ تحریر کے فرق سے روشناس کرانا۔ نمبر 2، طلبہ کو بتانا کہ مزاحیہ تحریر صرف ہنسنے ہنسانے کی چیز نہیں بلکہ اس کے بین السطور پوشیدہ پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، طلبہ کو انسانی معاشرے کے مختلف کرداروں کے بول چال سے روشناس کرانا۔ نمبر 4، طلبہ کو مکالمہ نگاری کے فن سے متعارف کرانا۔ نمبر 5، اس مزاحیہ تحریر کے توسط سے بیمار کی تیمارداری کے طریقے اور سلیقے سے آگاہ کرنا۔ امید ہے مقاصد تدریس آپ کی سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف، تاکہ جب ہم اس کی تفہیم کی طرف جائیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ چلتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ تردد، فکر،
परेशानी, हरारत, तप, बुखार, अलील, बीमार, मुकव्वी, कुव्वत देने वाली, नामुराद, बदनसीब, महरूम, नसीबे दुश्मना, दुश्मनों को नसीब हो, नगमा सराई करना, गीत गाना, यकना शुद्ध दो शुद्ध, एक नहीं दो, मुराद ज्यादा मुसीबतें, दम उलझना, दिल घबराना, तकान, थकन, गालिबन, शायद, बहाल होना, अफाका होना, बेहतरी आना, मुजर, नुकसान पहुंचाने वाला, सक्का, माशकी, घर घर पानी पहुंचाने वाला, कवाड़, दरवाजा, जिच होना, तंग आ जाना, गुस्ताख, बदतमीज, बेअदब, गोदाम, स्टोर, यकलख्त, अचानक, बौखलाना, घबरा जाना, कसर रह जाना, कमी रह जाना, सदा, पुकार, आवाज, ताकीद करना, किसी बात पर जोर देना, सर खुजाने की फुर्सत ना होना, बिल्कुल भी वक्त ना होना, तकवीयत बख्शना, कुव्वत में इजाफा करना। उम्मीद करती हूँ अजीज तलबा व तालिबात के मुश्किल अल्फाज के मानी आपकी समझ में आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं सबक की तफहीम की तरफ। तो अजीज तलबा व तालिबात, इस सबक की तफहीम कोई मुश्किल अमल नहीं है, क्योंकि कोई पेचीदा कोई पेचीदा मानी इसके अंदर नहीं है, कोई मुश्किल इक्तिबास इसके अंदर नहीं है। मुकालमे की शक्ल में ये एक ड्रामा है, तो हम उसी अंदाज में इसकी तफहीम करते चले जाएंगे। अजीज तलबा व तालिबात, इसमें जो बुनियादी किरदार हैं वो 3 हैं। डॉक्टर है, बीवी है और शौहर जिनका नाम मियाँ इशफाक हैं। ये 3 बुनियादी किरदार हैं और इन तीनों के दरमियान में ही मुकालमाती गुफ्तगू हो रही है। तो पहला जो मुकालमा है उससे महसूस हो रहा है कि मियाँ इशफाक अहमद जो हैं वो अपने दफ्तरी कामों में खासे मसरूफ़ रहते हैं। आराम के लिए उनके पास वक्त नहीं बचता। काम को तरजीह देने की बिना पर उनकी तबीयत नासाज हो गई है और उनकी बेगम इस बिना पे परेशान हैं और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया है ताकि मियाँ इशफाक का मुआयना किया जा सके और इसी हवाले से उनके दरमियान मुकालमाती गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर, जी नहीं बेगम साहब। तरद्दुद की डॉक्टर ने बेगम से कहा है कि परेशानी की फ़िक्र की कोई बात नहीं है। मैंने मियाँ इशफाक अहमद का बहुत अच्छी तरह से मुआयना कर लिया है। मैंने बहुत अच्छी तरह से उनकी जांच परख कर ली है, देख लिया है और इस बात का अंदाज़ा लगा लिया है कि इन्हें कोई बड़ा मर्ज़ नहीं है। फ़िक्र की, परेशानी की कोई बात नहीं है। सिर्फ थकन की बिना पर इनको बुखार हो गया है। तो लगता है कि आपके शौहर इन दिनों काम का बोझ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इस वजह से उन्हें थकन की वजह से बुखार हो गया है। बीवी ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, आप इन दिनों की बात करते हैं कि इन पर काम का दबाव ज़्यादा है, इस वजह से इनको हरारत हो गई है। तो मैंने तो देखा है कि शुरू से ही इनका यही हाल है, इनकी यही कैफियत है कि सुबह 10 बजे दफ्तर जाते हैं और शाम 7 बजे से पहले कभी
واپس نہیں آتے ہیں، یعنی صبح 10 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک میاں اشفاق جو ہیں مسلسل کام کرتے رہتے ہیں، یعنی اب کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی اتنا ہی کام کرتے ہیں، کام کا بوجھ انہوں نے اپنے پر بہت زیادہ ڈالا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، جبھی تو یعنی اسی وجہ سے تو میرا خیال ہے کہ انہیں دوا سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے آپ کو آرام دیں، جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو آرام دیں۔ دوا کی انہیں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ جو کاروبار کی وجہ سے یہ پریشان رہتے ہیں، چھوٹی موٹی جو پریشانیاں آ جاتی ہیں، جو مسائل آ جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے انسان گھبرا جاتا ہے، طبیعت ناساز ہو جاتی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ ان دنوں ان کو یکسر بھلا دیں اور اپنی ذات کے لیے آرام و سکون کا وقت نکالیں، تو اگر اللہ نے چاہا تو ان کی طبیعت میں آفاقہ آئے گا، طبیعت ان کی بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گی اگر یہ ذہنی اور جسمانی طور پہ اپنے آپ کو آرام دیں۔ بیوی نے جواب دیا کہ میں تو انہیں بیسیوں مرتبہ یعنی میں تو انہیں بار بار کہہ چکی ہوں، کئی بار کہہ چکی ہوں کہ آپ اتنا کام نہ کیا کریں۔ نصیب دشمنوں کو نصیب ہو کہ آپ کیا کریں گے اگر ایسے ہی آپ کام کرتے رہے، تو پھر آپ کی صحت بالکل تباہ ہو جائے گی، آپ کے پاس صحت کا جو خزانہ ہے اس سے آپ ہاتھ دھو بیٹھو گے، اس سے محروم ہو جاؤ گے، لیکن یہ ہے کہ ان پر بالکل بھی اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، یعنی جب بھی میں ان پر زور دیتی ہوں کہ آپ کام کم کریں، تھوڑا سا آرام کے لیے بھی وقت نکالیں، تو کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ ان دنوں مجھ پر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، تو میں آرام کیسے کروں۔ ڈاکٹر نے جواب دیا کہ ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت جو ہے وہ آرام و سکون کے لیے نکالنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، اور بیمار جب ہم پڑ جاتے ہیں تو پھر ناگزیر ہو جاتا ہے کہ ہم بستر پر پڑے رہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اس وقت پھر بستر سے اٹھنا محال ہو جاتا ہے، طبیعت بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر ہمیں زیادہ وقت نکالنا پڑتا ہے۔ تو زیادہ وقت نکالنے سے بہتر کیا ہے کہ ہم ہر روز جب کام سے فارغ ہو جائیں تو اپنی صحت کے لیے، صحت کی بحالی کے لیے ہم اپنی ذات کو تھوڑا وقت دیں، آرام اور سکون کریں ذہنی اور جسمانی طور پہ، تو پھر ہمیں زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بیوی نے کہا، یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی کہ یہ بات آپ مجھ سے تو کہہ رہے ہیں، کیا آپ نے ان کو بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ ہر روز آرام اور سکون کے لیے تھوڑا تھوڑا وقت نکالنا چاہیے؟ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ میاں چونکہ تکلیف میں ہیں، میاں نے جواب دیا، ڈاکٹر جی ہاں، میں نے ان کو سمجھا دیا ہے، اچھی طرح سے میں نے تاکید کر دی ہے، میں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انہیں ہر روز آرام کے لیے مناسب وقت نکالنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اب دن بھر آپ نے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ آپ نے آرام کرنا ہے۔ بیوی تو تاکید میں کسی بات پر زور دینا۔ بیوی تو کیا میں ہر روز اس بات پر زور نہیں دیتی کہ ان کو آرام کرنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ ان پر تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، میری بات بے اثر جاتی ہے، میں جو کہتی ہوں وہ بے اثر رہتا ہے۔ ڈاکٹر جی نہیں، ابھی ڈاکٹر نے کہا کہ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے اس بات کا عہد کیا ہے، مجھ سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جو میں ان کو ہدایات دے کے جا رہا ہوں، جو میں نے انہیں کہا ہے وہ اس پر پوری طرح سے عمل کریں گے۔ بیوی اور جو دعا ہے وہ کس وقت ان کو دینی ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا کہ جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں۔ مطلق یعنی ہرگز بھی بالکل بھی دوا کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھا جانا چاہیے، ان کو جو ماحول ہے
وہ ایسا دینا چاہیے کہ وہاں شور شرابہ نہ ہو، اور اس کے علاوہ جو ان کو کھانے پینے کے لیے دینا ہے وہ میں نے ایک کاغذ پر لکھ دیا ہے، وہ یہ ان ہدایات پر عمل کریں تو انشاءاللہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی ڈاکٹر، تو پھر اجازت میں چلا جاؤں۔ بیوی نے کہا کہ جو آپ کی فیس ہے معائنے کی وہ میں آپ کو بعد میں بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر اس کی کوئی بات نہیں ہے، فیس آ جائے گی۔ اب بیوی نے اونچی آواز سے اپنے نوکر کو پکارا جس کا نام للو ہے، اور اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا بیگ جو ہے وہ باہر کار میں پہنچا دو۔ ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ بیگم صاحبہ بھی شور شرابہ کرنے میں نمایاں کردار رکھتی ہیں، تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایک بات کہہ دوں بیگم صاحب، جو مریض کا کمرہ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شور و گل، شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کے اعصاب پر جو ہے وہ بہت زیادہ برا اثر پڑ سکتا ہے۔ خاموشی جو ہوتی ہے وہ اعصاب کو، ذہن کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، سکون دیتی ہے، اس کے لیے قوت کا سبب بنتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کے کمرے میں کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہ ہو، ان کو آرام کرنے دیا جائے۔ بیوی نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ کیا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ مریض کے کمرے میں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اطمینان رکھیں، آپ پرسکون ہو کر جائیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ پرندہ پر نہ مارے گا مراد بالکل بھی کسی بھی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، آپ اطمینان رکھیں، میں ان کے آرام و سکون کا بھرپور طریقے سے خیال رکھوں گی۔ ملازم آتا ہے، للو حضور، ڈاکٹر اٹھا لو یہ بیگ، تو آداب۔ ڈاکٹر جو ہے وہ سلام کر کے رخصت کی اجازت مانگتا ہے۔ بیوی آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں۔ قریب آ کر میں نے کہا سو گئے کیا؟ بیوی بس چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت تاکید کر گئے ہیں، بہت اپنی اس بات پر زور دے کر گئے ہیں کہ آپ کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی آپ کے کمرے میں کوئی بات کرے، اس سے بھی تھکن ہوتی ہے، اس سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جتنا بھی وقت آپ نے کمرے میں لیٹنا ہے تو آپ کو بھرپور طریقے کے ساتھ آرام و سکون میسر آنا چاہیے۔ خاموشی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے، سمجھ گئے نا؟ میاں ہوں، میاں تکلیف میں ہے، وہ کراہتا ہے۔ بیوی کیوں، بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ بیوی استفسار کرتی ہے کہ کیا آپ کے بدن میں، آپ کے جسم میں کسی قسم کا کوئی درد ہے؟ میاں ہوں۔ بیوی اگر آپ کہیں تو دبا دوں؟ میاں ہوں۔ بیوی سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں؟ میاں کہتا ہے اچھی بات ہے، کراہتا ہے، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ بیوی اگر پیچھے، یعنی اگر میرے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا، بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں کہ میں گھنٹی آپ کے پاس رکھ کے جا رہی ہوں۔ اب بیوی دیکھتی ہے کہ گھنٹی کہاں ہے، گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر، کہ رات کو میں نے گھنٹی جو ہے یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا، کون منحوس جو ہے، کون نامراد جو ہے میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دیتا ہے۔ اسی اثنا میں کنڈی کی آواز آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، کہتی ہے کون ہے نامراد، کون ہے بدبخت؟ ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے، کواڑ توڑنا، دروازہ توڑ ڈالنا۔ للو دور سے جواب دیتا ہے کہ بیوی جی سکا ہے، سکا یعنی ماشکی ہے، ماشکی پانی دینے کے لیے آیا ہے۔ بیوی سکا، گھر میں بہرے بستے ہیں، یعنی گھر میں کوئی وہ لوگ رہتے ہیں جن کو سنائی نہیں دیتا، جو بدبخت اتنی زور سے کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے۔ اللہ ماروں کو، منحوس ماروں کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے اس بات کی تاکید کی ہے، اس بات پر زور دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے کہو کہ یہی وقت ہے پانی لانے کا۔
अच्छी खासी, यानी अब तो दोपहर हो गई है और दोपहर को पानी लेकर आया है। अगर कल से इतनी देर बाद आया तो मैं नौकरी से बिल्कुल फारिग कर दूंगी, नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामुराद को, मैं कमबख्त को कई बार इस बात के लिए कह चुकी हूँ कि सुबह सवेरे पानी की ज़रूरत होती है, सुबह सवेरे पानी लेकर आया करे, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जूं तक नहीं रेंगती मतलब उस पर बिल्कुल भी असर नहीं होता, बिल्कुल भी वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। मियाँ जो है इस तमाम गुफ्तगू से जो बिल्कुल बेमानी है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे उकता जाता है और कहता है, अरे भाई, अब उसको बख्श भी दो, उसको माफ़ भी कर दो। बीवी, कैसे उसको बख्श दूँ, कैसे उसको माफ़ कर दूँ? ज़रा तरह दो, ज़रा तरह दो, ज़रा सी रायत दो, तो ये लोग तो सर पर ही सवार हो जाते हैं, सर पर ही आन बैठते हैं। मियाँ को तकलीफ है, वो फिर दर्द से कराह रहा है। बीवी, क्यों, आपके ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, ज्यादा आप तकलीफ में हैं? मियाँ, बीवी, लल्लू से कहूं कि वो आकर आपको दबा दे? मियाँ, मियाँ इनकार कर देते हैं। बीवी, ये देखो, यहाँ अंगीठी पर रखी है कि ये जो घंटी है वो ताक में रखी है। आप बताइए, आपसे आप आ गई यहाँ, यानी आप बताइए कि किस तरह से अपने आप यहाँ पर आ गई? क्या इसके पाँव थे? क्या इसको चलना आता है? ये तमाम जो हरकत हैं ये इस लल्लू की हैं। बदबख्त ने इस बात की कसम खा रखी है कि कोई भी चीज़ जो है वो ठिकाने पर नहीं रहने देगा, अपनी जगह पर नहीं रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद, ये मनहूस जो है मेरी चीज़ों को हाथ क्यों लगाता है। लल्लू, अरे लल्लू। मियाँ, अरे भाई, क्यों? नाहक, नाहक बिला वजह, गुल मचाना, शोर मचाना। मियाँ कहते हैं, अरे भाई, क्यों बिला वजह शोर मचा रही हैं? घंटी, घंटी रात मैंने खुद मेज पर से उठाकर अंगीठी पर, नीताक पर रख दी थी। अब दोबारा से इसको तकलीफ हो रही है, वो कराहता है। बीवी कहती है कि तुमने है वो क्यों, कि तुमने क्यों अंगीठी पर घंटी रख दी? मियाँ कहते हैं, नन्ना बार बार घंटी को बजाए चला जा रहा था, मेरा दम मुझे उलझने लगा था, मुझे घबराहट होने लगी थी। अभी भी वो कराह रहा है, अभी भी वो तकलीफ की कैफियत में है। लल्लू आकर मुझे बुलाया है बीवी जी। बीवी, कमबख्त इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, तू कहाँ मर गया था, तू कहाँ पर चला गया था? बीवी, लल्लू कहता है, गोदाम में रीठे ढूंढ रहा था। रीठे एक जड़ी बूटी है जिसको बालों में लगाया जाता है, इसके अलावा मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीवी, सुबह सवेरे कहा था, कमबख्त, अब दोपहर हो गई है और तुझे रीठे नहीं मिल रहे। लल्लू, जी मोहलत भी मिले, वक्त भी मिले, इधर मैं गोदाम में जाता हूँ, स्टोर में जाता हूँ, उधर कोई बुला लेता है, यानी एक काम करने के लिए जाता हूँ तो दूसरे काम के लिए मुझे आवाज़ दी जाती है। तो अगर मुझे वक्त मिलेगा तो मैं काम करूँगा। बीवी, हाँ, बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। सर खुजाने की फुर्सत ना मिलना, बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलना। बाग यहाँ से निकल जाकर रीठे ढूंढ। लल्लू अब जाता है तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सिरहाने रख जाती हूँ। यानी बीवी जो है वो बार बार शोर किए जा रही है, बार बार अपने शोहर को परेशान किए जा रही है। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि इसके शोहर को आराम की ज़रूरत है। कभी नौकर को आवाज़ देती है, कभी शोहर से कुछ पूछना शुरू कर देती है, लेकिन उसके मसले का कोई हल नहीं निकालती है। तो अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, ताकि हम उसकी तशरीह कर सकें। मियाँ कहता है कि जो कबाड़ है, दरवाज़ा है, उसको बंद करती जाना। बीवी, आपका अकेले में दिल तो परेशान नहीं होगा, आप घबराएंगे तो नहीं, परेशान तो नहीं होंगे?
मियाँ बेचारा अब इस सूरत हाल से तंग आ चुका है, बहुत घबरा चुका है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होऊंगा। बीवी, अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं कि डॉक्टर साहब ने खाने के लिए क्या क्या कुछ लिख दिया है। कहाँ गया उनका लिखा हुआ कागज कागज? एलो, ये नीचे पड़ा हुआ है। अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो, कभी अगर कहीं सफाई होती, कूड़े में चला जाता, कचरे में चला जाता तो फिर क्या बनता? माल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर, क्या तैयार करा दूं इस वक्त के लिए। अब मियाँ जो है वो चाह रहा है कि बीवी यहाँ से चली जाए ताकि वो आराम कर सके। वो कहता है कि जो दिल चाहता है बना डालो बीवी, इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल, खाना तो आपने है। मियाँ, साबूदाना बना देना थोड़ा सा। बीवी, बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी। कि आप थोड़ी सी यखनी पी लेते, साबूदाने से भला क्या बनेगा। चूजे की यखनी बनवाए देती हूँ, मुकव्वी चीज है। मुकव्वी, कुव्वत बख्श, ताकत देने वाली। मियाँ जी छोकर के बनवा दो बीवी। दो कदम चलती है, मगर मैंने कहा कि यखनी की तैयारी में तो खासी देर लग जाएगी। चूजा जो है वो घर में मौजूद नहीं है, बाजार से मंगवाना पड़ेगा। और ये लल्लू जो है, इसको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब बाजार जाता है तो वहीं का होकर रह जाता है। बाजार जाके खासी ताखीर से वापस लौटता है। मियाँ, बीवी, तो फिर यूं करती हूँ। इसी अवस्था में क्या होता है जी, सहन में बच्चा जो है वो अपनी गाड़ी चलाने लगता है। उसकी जोरदार आवाज जो है वो पूरे घर में फैल जाती है। मियाँ, अब ये किस किस्म की खटपट, किस किस्म का शोर शराबा शुरू हो गया। बीवी ने जवाब दिया, नन्ना है आपका, ईद के रोज मेले से ये जो खिलौना गाड़ी है लेकर आया था। इस बदबख्त का इससे दिल नहीं भरता, ना ही जो बदबख्त गाड़ी है वो टूटने का नाम लेती है। वो कहती है, अरे मैंने कहा नन्हे, तू बदबख्त नहीं मानेगा, छोड़ अपनी इस पिट को, छोड़ अपनी इस पटपट को, जब देखो लिए लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल जो है वो किसी तरह से भी पुर होने में नहीं आता, किसी तरह से इससे सेर होने में नहीं आता। मैं इसको चूल्हे में झोंक दूंगी, चूल्हे में डाल दूंगी। इतना भी ख्याल नहीं आता कि बाप बीमार पड़ा हुआ है और शोर शराबा अगर किया जाए तो उससे उनकी तबीयत घबराती है, दिल परेशानी का शिकार हो जाता है। मियाँ कहता है, मियाँ फिर कहराने लगता है, बीवी कम नहीं हुआ दर्द। मियाँ, मियाँ जवाब देता है कि दर्द कम नहीं हुआ बीवी। तो मैं ये कह रही थी, आपसे खाने का पूछ रही थी। इसी दौरान में फिर वही गाड़ी की पटपट की आवाज, फिर वही नहीं मानेगा नाम बुरा, ठहर तो जा। गुस्से में जाती है। मियाँ बेचारा मुसलसल करा रहा है, तकलीफ उसकी बढ़ रही है और दूर से बीवी के जोर जोर से बोलने की आवाज जो है वो आ रही है। छोड़ अपने ये पट बच्चा जो है वो रोने लगता है। चुप ना मुरा, चुप बदबख्त। इतना भी ख्याल नहीं, इतना भी जो है वो ज़हन में नहीं आता कि अब्बा बेचारे जो है बीमार पड़े हैं। डॉक्टर ने मना किया है कि उनके आसपास शोर शराबा नहीं होना चाहिए, उन्हें खामोशी की ज़रूरत है, सुकून की ज़रूरत है। शोर शराबा होगा तो उन्हें तकलीफ होगी। चुप, खबरदार, अगर अब तुम्हारी आवाज़ निकली मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। बच्चा जो है वो रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कमबख्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है, ऐसा ही जो है फजूल किस्म का है। चल इधर, नहीं चुप होगा तू, खींचती हुई उसको ले जाती है। मियाँ इस हंगामे से, इस तमाम शोर शराबे से बिल्कुल उकता जाता है, जिच हो जाता है, उसके कराहने में इजाफा हो जाता है, दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है। बीवी की आवाज़ जो ही गायब होती है तो कमरे में झाड़ू फिरने की आवाज़ जाहिर हो जाती है। अब मियाँ चौंक जाता है, अरे भाई ये गर्द, ये धूल जो है वो कहाँ से आने लगी, लाहौल वला कुव्वत, अरे ये क्या हो रहा है। मुलाजिम जवाब देता है कि मियाँ मैं झाड़ू दे रहा हूँ, मैं कमरे की सफाई कर रहा हूँ। मियाँ कहते हैं, कमबख्त, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। मियाँ का तमाम गुस्सा जो है बीवी पर तो निकल नहीं सकता लेकिन मुलाजिम पर निकल जाता है। मुलाजिम, बीबी जी। मियाँ, बीबी जी का बच्चा, निकल यहाँ से, उनसे कह दे। मुलाजिम चला जाता है।
میاں جو ہے کرہ کر کہتا ہے کہ گھر کے کمرے کا جو دروازہ ہے اس کو بند کرتے ہوئے جانا۔ اسی اسنا میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور مسلسل بجتی رہتی ہے۔ میاں آواز دیتے ہیں، ارے بھائی کہاں گئی؟ ارے کوئی ٹیلی فون تو سننے کے لیے آ جاؤ۔ لا حول ولا قوت، خود اٹھتا ہے۔ ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی۔ یہاں کوئی بھی ایسا نہیں، لگتا ہے استفسار کیا گیا ہے کہ بیگم اشفاق کہاں پہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایسا کوئی نہیں ہے جو ان کو بلا لائے گا، میں علیل ہوں، بیمار ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا، یعنی اس وقت میں ان کو نہیں بلا سکتا، آپ کسی اور وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے کہا نا، چونکہ میں بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کر دیتا ہے۔ بدتہذیب، گستاخ کہیں کے، شدید غصے میں ہے، بدتمیز، گستاخ، بے ادب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیوی زوردار آوازیں سن کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اور ہیں آپ اٹھے کیوں؟ میاں اتنی آوازیں دیں، کوئی سنے بھی تو؟ بیوی توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں گئی تھی، میں ذرا سٹور میں گئی تھی، للو کو ریٹھے نہیں مل رہے تھے، اس کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی، آپ نے بلایا کیوں تھا؟ اسی اسنا میں ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے۔ میاں فون تھا تمہارا؟ بیوی کس نے کیا تھا؟ میاں ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا؟ بیوی جب آپ اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو کیا ہی اچھا تھا کہ آپ اس کا نام پوچھ دیتے، نام پوچھنا کوئی گناہ کی بات تو نہیں تھی۔ میاں میں نے کہہ دیا تھا کہ پھر کر لیں فون۔ بیوی مفت کی الجھن میں، مفت کی پریشانی میں مبتلا کر دیا، اب اللہ ہی جانے کہ وہ کون تھی، اس کا کیا تقاضا تھا، وہ کیا چاہتی تھی۔ میاں ارے بوئی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، اگر کوئی ضروری کام ہوتا تو یقیناً وہ مجھے پیغام دے دیتی۔ تم اب خدا کے لیے یہ جو ہمسائے کا بیٹا ہے، اسے یہ جو ہارمونیم پر گانا گا رہا ہے یہ بند کرواؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، میرے سر میں شدید قسم کا درد ہے۔ بیوی اب اسے کیوں کر روک دوں میں، کہ اب اس کو میں کس طرح سے روک سکتی ہوں؟ میاں بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، یہ کہہ دو کہ میں علیل ہوں، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے مجھے تاکید کی ہے کہ میرے لیے آرام و سکون بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک روز ان کے صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی، ایک روز گیت نہ گایا، تو کیا دنیا کی کسی بہت بڑی نعمت سے محروم تو نہیں ہو جائیں گے؟ کیا جائے گا ان کا؟ مجھے آرام و سکون مل جائے گا۔ بیوی میں کہہ تو دیتی ہوں، لیکن کہیں چڑ نہ جائیں، کہیں اکتا نہ جائیں۔ میاں مناسب الفاظ میں لکھو نا، کہ تم معقول قسم کے الفاظ میں لکھو، ان سے اس بات کا تقاضا کرو، کرا رہا ہے۔ اسی اسنا میں بے سرے گانے کا شور مزید جاری ہو جاتا ہے۔ میاں کرا رہا ہے، اس کی درد بڑھ رہی ہے، اس کا درد بڑھ رہا ہے۔ اچانک اس گانے کی آواز میں بچے کے رونے کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ بیوی ارے کیا ہو گیا ننھے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا، بچہ کہیں گر گیا تھا، اس کے خون نکل آیا ہے، جس کی بنا پر وہ مسلسل روئے چلے جا رہا ہے۔ اب اس ماحول میں بے ہنگم آوازوں کا اضافہ جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میاں کی گھبراہٹ اور پریشانی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو سر کے درد کی صورت اجاگر ہو رہی ہے۔ بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا، خاموش ہو جا۔ میاں کرا رہا ہے اور کہتا ہے ایک کے بعد دوسرا، یعنی ایک کے بعد دوسری مصیبت۔ بیوی توبہ، آپ تو بوکھلا دیتے ہیں، آپ تو پریشان کر دیتے ہیں، آپ تو بالکل جو ہے تشویش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ میں خط لکھ رہی ہوں، اب میں اس صورتحال میں کس طرح سے بچے کو چپ کرا سکتی ہوں؟ کمبخت چپ ہو جا، اگر خون نکل آیا ہے تو کیا قیامت آ گئی، تو کیا ہو گیا؟ ابھی آ رہی ہوں، محض 2 سطریں لکھنی ہیں، وہ لکھ لوں۔ میاں ابھی تک خط ختم نہیں ہوا، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو؟ دفتر لکھنا، بہت زیادہ لکھنا، یعنی کیا تم جو ہے وہ دفتر کھول کر بیٹھ گئی ہو؟ بیوی ابھی خط ختم ہو جاتا ہے، اسی گل میں، اسی شور میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ فقیر بال بچے کی خیر،
اللہ تعالیٰ کے راہ میں فقیر کو کچھ مل جائے، میاں کراہتا ہے اور کہتا ہے کہ بس انہی کی کسر رہ گئی تھی، بس انہی کی کمی رہ گئی تھی۔ یعنی اب اس ماحول میں محسوس کیا جا سکتا ہے کہ کتنی بے ہنگم آوازیں شامل ہو چکی ہیں جو میاں کے آرام و سکون میں خلل کا باعث بن رہی ہیں اور میاں کی تکلیف کو بڑھا رہی ہیں۔ بیوی تو اب میں تو اس کو بلا کر نہیں لے کر آئی، میاں ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کر کے آؤ۔ بیوی او للو او للو، للو جو ہے ہاون دستے میں چٹو بٹے میں ریٹھے کوٹ رہا ہے اور ریٹھے کوٹنے کی آواز جو ہے وہ خاصی زیادہ ہے اور بے سرے گانے میں بچے کے رونے کی آواز بھی شامل ہو چکی ہے، فقیر کی پکار جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہاون دستہ ہے اس میں جو ریٹھے کوٹنے کی جو آواز ہے اس کی دمک جو ہے شامل ہو چکی ہے، جس نے ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے۔ میاں ہائے توبہ توبہ ہائے، بیوی ارے کم بخت، ریٹھے پھر کوٹ لینا، ریٹھے بعد میں کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو تو رخصت کر دو، پہلے اس فقیر کو تو جانے کے لیے کہو۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا کیونکہ ہون دستے کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے۔ میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبراتا ہے اور اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں، ہے وہ کیوں؟ میاں آرام و سکون کے لیے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آرام و سکون کی تفہیم آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اس سبق سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آس پاس جو لوگ کسی تکلیف کا شکار ہوں، کسی بیماری کا شکار ہوں، تو یقیناً انہیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے، سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کو آرام و سکون کی اس نعمت سے مستفید ہونے دیں۔ اور کیسے مستفید ہوا جا سکتا ہے کہ ان کے آس پاس خاموشی ہونی چاہیے، بلا وجہ کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، ان کے آس پاس ہمیں جھمگٹا نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ ان کو آرام و سکون کر لینے دینا چاہیے تاکہ وہ جلد اس تکلیف سے، اس پریشانی سے آزاد ہو سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کی سمجھ میں بخوبی آ چکا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ یہ چند مختصر سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے اپنے رجسٹر پر خوش خط تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1، سید امتیاز علی تاج کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 2، امتیاز علی تاج کے ڈراموں کی زبان کیسی تھی؟ سوال نمبر 3، سید امتیاز علی تاج کے ڈرامے آرام و سکون سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ سوال نمبر 4، صحت مند رہنے کے لیے کون کون سی باتیں ضروری ہیں؟ اگلا سوال، ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے یہ سوالات خوش خط انداز میں اپنے رجسٹر میں تحریر کرنے ہیں۔ یہ مختصر سوالات پرچے میں 10 نمبر کے آتے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں۔ اگر ان کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ تیار کر لیا جائے تو ہم اپنے 10 نمبر پکے کروا لیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ کی امان میں، اللہ حافظ۔ ملتے ہیں کسی اگلے درسی سبق میں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔